آپ میوٹ ہیں جی جناب، بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے خوب نکالا کیا کلو ماما. کچھ بھی نکالنا ہے تو یہ کلو ماما ہی صحیح سمجھو جی. ہاں بس اب ویسے آپ شاید سمجھ نہیں پائے، لیکن اس بات میں آپ کی بہت وزن ہے یار. کلو ماما اللہ ورسز کلو ماما، تو یہ تو بڑا لڑائی جھگڑے والی بات کر رہے ہیں بھائی. جی سارے ماما ہے، کلو ماما ہے سمجھو جی. وہ اللہ تعالیٰ کو جو پکڑنے والا ہے وہ کلو ماما تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ میاں کو کلو ماما پکڑ لیا پیچھے سے کاندھوں میں ہاتھ ڈال کر. اب اللہ میاں بولے چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، چھوڑو. کیا انداز ہے یار، قرآن ہے اربوں کا لکھا ہوا، اربوں کا کھڑا ہوا. کیا فضولیات بھری ہوئی ہیں اس میں، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی جو ہے کوئی کام کی بات نہیں، فالتو. یعنی صرف یہ ہمارے جو ہے انگری لودر صاحب، آپ ذرا دیکھیے قرآن بار بار صرف ان کے لیے جو ہے آگ بگولا ہو رہا ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. ان کا اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کسی کا ریپ نہیں کیا، انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا، انہوں نے کسی کو دھوکا نہیں، کچھ نہیں. صرف انہوں نے، ان کا قصور، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اس کلام کو بشر کا کلام کہا. اور ظاہر بات ہے وہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں، وہ تجربہ رکھتے ہیں، وہ غور و خوض کرنے والوں میں سے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ فضول کلام ایک بشر، تو بلکہ میں کہوں گا کہ بشر تو بشر، ایک ایسے انسان کا کلام ہے جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اور میں اس کے ایک نہیں 20 دلیلیں دے سکتا ہوں قرآن سے، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. الفاظ کا تو ڈھیر لگا دیتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتا، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا، اپنی جو ہے سوچ کو سامنے والے کے اندر کنوے نہیں کر پاتا. اتنا ناقص الکلام ہے، ناقص الکلام. ایک ہوتا ہے قادر الکلام، ایک ہوتا ہے ناقص الکلام. قرآن اصل میں ناقص الکلام ہے. قرآن اپنی کوئی بھی بات اپنے پڑھنے والے کو سمجھا نہیں پاتا. اسی وجہ سے وہ مفسر پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مترجم پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے فقیہ پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی جو ہے وہ لوگ جو ہے اور کیا کیا اس کی تشریحات، تعویلات کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اپاہج ہے. قرآن جیسا کہ جو ہے ایک لولا لنگڑا ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص اپاہج ہے، جس کے پیر بھی نہیں ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل اپاہج ہے، تو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کا، ایگزیکٹلی 100% یہی معاملہ قرآن کا ہے. اپنی کوئی بات جو ہے سامنے والے کو سمجھا نہیں پاتا، اس کے اندر یہ سکت نہیں ہے. اور میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات بالکل پہلی بات جو ہے وہ غور کر رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ قرآن کی جو زبان ہے، قرآن کا جو ہے جو انداز ہے، جو بولی ہے، اس کے بالمقابل اگر آپ کمپیئر کریں گے تو جو حدیث کا ذخیرہ ہے یہ بہت ایڈوانس ہے. حدیث بہت ایڈوانس ہے. قرآن کا جو ہے انداز بالکل بچکانہ ہے، اور حدیث ایک ترقی یافتہ زبان ہے. قرآن بولی ہے جبکہ حدیث لغت ہے. لغت کہتے ہیں لینگویج کو، اور لسان کہتے ہیں ٹنگ کو، بولی کو. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بنجارے جو بولیاں بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ بولی صرف بولی تو جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی. قرآن بھی ایکچول بولی ہے. قرآن کوئی لکھت میں نہیں تھا، صرف ایک تقریر ہے. ظاہر بات ہے بولنے والوں نے بولا، جو بولا وہی اس کا قائل ٹھہرا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہاں حدیث جو ہے باقاعدہ ایک منظم جو ہے ایک زبان ہے، ایک لغت ہے، اس میں قواعد ہے، ضوابط ہیں، اس میں گرامر ہے. قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، فضولیات ہیں، کوئی کام کی بات نہیں ہے. جی وہ غالب کا شعر ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، جی دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. ایگزیکٹلی یہی لیکن معاملہ سر ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ اب جو انہوں نے جو شناخت بنا دی ہے ہیومن بینگ کی، تو وہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کی تو آپ کو عزت کرنا پڑے گی. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا. ہاں وہ تو ہے بیچارے جو ہے وہ مریض ہیں، بیمار ہیں، کیا کریں. سب سے جو بڑا جو تھریٹ ہے وہ ہے جنازہ. وہ یہ کہ جنازے میں تمہارا تو لوگ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، نہیں پڑھائیں اور گے. یہ ہو چکا ہے. یہ جی ایگزیکٹلی میں آپ کی بات سمجھ گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا تھریٹ ہے، انسان واقعی اس سے کانپ جاتا ہے.
کہتا ہے یار جو ہے میں جیسے تیسے جو بھی رہ لوں گا، لیکن آخرکار مجھے جانا ہے، مجھے چڑھنا ہے مولوی کے ہتھے، مولوی کے ہتھے چڑھنا ہے۔ اور مولوی کہتا ہے کہ تو چاہے کچھ بھی کرے، مرے گا تو میرے ہی ہاتھ میں آئے گا نا، نماز نہیں پڑھاؤں گا، تیری تجہیز و تکفین میں کروں گا، تو اب کہاں جائے گا تو؟ جی اب دیکھیے اگر نماز نہیں پڑھائی گئی جی وہاں پر مولوی نے، تو کتنی بڑی مطلب ہم جو مر گیا، میں تو مر گیا، میں تو ختم ہو گیا، آئی جی ڈونٹ کیئر، جی لیکن جی 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 جو میرے بچے ہیں، جو میری جی جی پروجنی ہے، ان کے لیے بڑی فضیحت والی بات ہے، ان جی کے ہاں لیے بالکل صحیح، کتنی انسلٹ کی بات ہے یہ۔ اتنی انسلٹ کی بات ہے۔ اصل میں اور جو ہے دوسرے لوگ ہمیں یہ اس پر کام کرنا ہے، ہمیں جو ہے اس نفسیات سے، اس سوچ سے، اس کیفیت سے اوپر اٹھنا ہے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا ہے جہالت کہ تو جی نان مسلم میں بھی یہ جہالت موجود ہے نا، جی ہاں ان جی میں ہاں بھی یہ یقیناً جہالت ہے، یقیناً جو ہے، جو یعنی ہر مسلم ہے تو معاملے وہ میں ہیں یہی بات وکٹم۔ ہے کہ چاہے وہ مولوی ہو یا پنڈت ہو یا پادری ہو، سب کا وہی حال ہے۔ ہاں یعنی یہ لوگ جہالت سمجھتے ان ہیں میں کہ بھی ہے۔ پنڈت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہاں پادری کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، مولوی کے ایگزیکٹلی، بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی یہی کس بات ہے، طرح میں آپ انہوں کے نے ساتھ ہوں، میں سمجھ رہا ہوں جی۔ کس طرح تقسیم کیا ہے ہماری ہیومینٹی تقسیم کو، کیا ہے، انسانیت کو انہوں نے، یعنی ہمارے زندگی کے اختیارات جو ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس کا تعلق مولوی سے جڑا ہوا ہے، ہم زندہ رہتے ہیں تو نماز یا پھر جو ہے کسی اور لحاظ سے ہمارے جو ہے جو ہماری زندگی کے جو ازدواجی تعلقات کو مولوی کے ہاتھ سے جو ہے جوڑ دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک انسان مر جاتا ہے۔ یہ تو مر گیا، لیکن اب ظاہر بات ہے اس کے جو لواحقین ہیں، جو پسماندگان ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی انسلٹنگ جو ہے سچویشن ہوتی ہے کہ ان کے باپ کی یا ان کے بھائی کی، اس کے شوہر کی جنازہ نہ پڑھی جائے۔ لیکن اس کیفیت سے بہرحال ہمیں باہر نکلنا ہے، اس کا اب حل دیکھیے نا، تلاشنا ہے ہمیں۔ جی ہاں ابھی میرے ایک بہت ہی عزیز دوست کا انتقال اتفاقاً ہو گیا، تو مجھے کہنا پڑا کہ بھائی مطلب the only word we have as a مسلمان، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتے اس کے علاوہ۔ یہ ڈیپینڈس، اس پورا کلچر بنا ہوا ہے اس پہ۔ تو جو نان مسلم ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں یہ خود وکٹم ہے، اور وہ خود بھی وکٹم ہے۔ یہ پورا عجیب گھن چکر ہے بالکل بہت اچھی وی بات آر کہی آل آپ، صحیح ہے، وی آر صحیح آل بات۔ عجیب چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ جو ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے، اس کو ہم نے کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے نا، اور پھر ہم ظلم کرتے ہیں جانوروں پر کس طرح، اور کیا ہے باقی آپ دیکھیں تو آپ خود انسان کو اپنی کانشیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار کیوں جانوروں پہ ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، ہے نا۔ اپنے وی ڈونٹ رسپیکٹ اینیملس، وی ڈونٹ، حالانکہ ہم اگر مر بھی جائیں، سارے انسان کے ساری دنیا مر جائے تو بھی اس کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ جو ایگزیکٹلی جانور ہیں وہ تھرائیو کریں گے۔ جی لیکن اگر جانور مر گئے تو ہمارا برا ہمارا کہ جی جی we ظاہر need بات ہے that animals, we need that جی trees, we need the oxygen۔ پورا تو ایکو سسٹم چاہیے ہم بھائی۔ اس میں ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ لیکن وی ڈونٹ ریسپیکٹ ہیومن بینگس، وی ریسپیکٹ کہ یار یہ ہمارا مسلم بھائی ہے، یہ ہمارا فلاں بھائی ہے، یہ نام مسلم بھائی ہے، واٹ ایور۔ تو یہ عجیب چکر ہے فلاں صاحب، میں I'm really appreciate you کہ آپ نے ہمت پکڑی، لیکن وہ you have to understand the bigger picture۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب بہرحال بگر پکچر تک جانے کے لیے آپ کو راستہ تو کہیں کوئی، ہم ظاہر بات ہے ہم بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں نا، ابھی ہماری ہاں اوقات کیا ہے، ابھی تو کنویں سے تو نکلنے، بہرحال ہم کنویں سے یہ نکلنے ہاں، باہر تو چکر اب جو میں۔ ہے نکل کے، اب جیسا آپ جیسے لوگ اور بھی کچھ لوگ جو ہیں ہمارا ساتھ بنیں گے، ہمارے دست و بازو بنیں گے، تو یہ بات، یہ سوچ جب پھیلے گی تب جا کر یہاں سے کچھ یار بدلاؤ میری کے یہ سمجھ میں امکانات نہیں ہوں گے۔ آتا جی ہاں جی کہ جی صحیح دنیا بات کی ہر کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے۔ ہے یہ واحد قرآن ایک کتاب ہے، اس میں کوئی رائٹر ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی ہیومن ہینڈ نے لکھا تو مجھے بتاؤ کس نے چلو بھائی، اچھا جبرائیل اچھا میں اس امین کا نے، جواب دوں، ہمارے اینگلیزر صاحب اس کا جواب ہے جی میرے جی پاس، جی جواب دے دوں واقعی؟ ضرور۔ نہیں پھر آپ دیکھیں، پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے جواب دے دیا، میں جواب دینا چاہتا ہوں، دے دوں؟ دے دو، دے دوں؟ ارے بانس دے دو، دے دو میں دے بھی دو سنوں، سر چلو۔ دے دو۔ نہیں دیکھیے ہمارے اینگلیزر صاحب، یعنی دیکھیں چوری کے مال پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، اچھا صحیح ہے، سچ، بہت خوب۔ آپ سمجھ گئے؟ صحیح بات،
بلکہ نام رہا بھی تو قرآن- مٹا دیا جاتا اس پہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کیونکہ چور پکڑا نہ جائے، چور پکڑا جائے تو چوری بھی پکڑ جائے گی، اس لیے جان بوجھ کر اس پر نام کسی کا نہ لکھا گیا، اور پھر پکڑا نہ جائے کہ کس کا کلام ہے۔ اور واقعی یہ ایک بات ہے ضرور کہ اس میں اللہ جہاں جہاں بھی آتا ہے، یعنی دیکھیں کہ اس میں 2584 بار اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ساری جگہوں پر یہ غائب ہے، اللہ غائب ہے، اللہ غائب ہے، لٹرلی اللہ غائب ہے، اللہ تھرڈ پرسن ہے، کسی ایک بھی جگہ اللہ ہم سے کلام نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے یوفیمزم۔ یوفیمزم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات کہی جائے لیکن دوسروں کو بری نہ لگے، ہے نا؟ تو یہ جو آپ نے استعمال کیا اس میں تھوڑا آپ یوفیمزم ڈال دیں اگر آپ، اور میرے خیال اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے یوفیزم کا پیرالل، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اب ہندی میں نہیں، اصل میں چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ چونکہ آپ کا سوال اور میں جو ہے میرا جواب ہے، ظاہر بات ہے بہت نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن وہ تھوڑا اصل میں یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے واقعی میرے پاس کچھ حقائق ہیں، آپ کو میں باقاعدہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ کتنی چیزیں قرآن نے کہاں کہاں سے جمع کی ہیں، کہاں کہاں سے سرقہ کی ہیں۔ ظاہر بات ہے سرقے کے مال پر جو ہے نام نہیں ہوتا نا۔ جی سچ والا جی، میں اینگری لوزر صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں کہ کڑوی دوا کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ کڑوی ہے اور تم کو پینا پڑے گی، اصل میں وہ کام ہے یہ۔ تو اس میں نہیں، لیکن آج کل کڑوی دواؤں میں بھی وہ مٹھاس ڈال رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بہت سی کڑوی دوائیں تھیں وہ آج کل دے ٹیسٹ ویری گڈ، وٹامن جتنے بھی آ رہے ہیں وہ گمیز۔ نہیں، اگر یہاں پہ کڑوا جواب نہیں ملے گا تو پھر میں آپ گول کو گول جلیبی بنائی جا سکتی ہے۔ ایک شعر سناتا ہوں مرزا غالب کا، جس میں انہوں نے کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ یار یہ بتوں وغیرہ کو تم کیوں پوچھتے ہو، فلاں ہو یہ وہ، ہے نا، یا بتوں کو برا برا کہا ہوگا، کچھ بھی جو بھی ہوا ہوگا۔ تو غالب کا ایک شعر سنیے آپ کہ گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، گو وہاں نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ جی، گو وہاں نہیں مطلب وہاں نہیں ہیں، گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، وہیں سے نکالے گئے ہیں سارے بت۔ جی 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 اب سوچئے اس آدمی کا دماغ دیکھیے آپ، گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ جی 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 جی، واہ کیا بات، دیکھیں۔ اور دیکھیے ہمارے انگریز صاحب یہ بات جو ہے غالب ہی کہہ سکتا تھا، یہ خیال غالب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور موسیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے غالب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ ارے ہمیں اللہ کہتا تو ہم تھوڑی گرتے نیچے، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، آؤ نہ ہم بھی، ایک بار پھر آؤ نہ ہم بھی گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، جی، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ جی کعبہ، جی جی جی، اور کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ جی، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ مطلب میں اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے اللہ موسیٰ کی جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ جی جی جی، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، گرمی سے کلام میں لیکن اس قدر، ارے کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ جی جی، کیا بات ہے، واقعی کیا بات ہے، یقیناً یہ غالب ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ کئی گنا اچھی بات ہے میرے کو غالب کی نظر آتی، سچ والا یقیناً اچھی باتیں، اچھی ہی باتیں ہیں جی۔ پھر قرآن میں کون سا کمال ہے ذرا بتاؤ، میں ڈھونڈتے رہ جاتا ہوں۔ جی، میں نے غالب سے بہت کچھ سیکھا یار، بہت کچھ۔ اور ہے نا، آپ یعنی حیرت کریں گے کہ اس بندے کا کیا ذہن تھا۔ اچھا، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ میرا میسج یہ ہے، لیکن اس میں کہیں آپ کو بلاسفیمی نظر نہیں آئے گی، سب کچھ کہہ گیا وہ، موسیٰ کا مذاق اڑا رہا ہے وہ۔ جی جی، اس کو کہتے ہیں کلام، ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ ہاں، کہ ہم بھی جاتے ہیں کوہ طور پہ، دیکھیں اللہ نہیں کیا کرتا ہمارے ساتھ، ہم تھوڑی گرنے والے ہیں، کیونکہ جو ہے وہاں موسیٰ تو گر پڑے تھے، اور بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم نہ گریں، ہم دیکھ لیں، ہم جلوہ دیکھ لیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ بھئی ہم میں جو ہے جو شمتا ہے، ہم میں جو ہے جو سہس ہے، جو قدرت ہے، جو ہے ہم میں جو طاقت ہے، یعنی طاقت دید کی جو طاقت ہے شاید موسیٰ میں نہ تھی، موسیٰ گر گئے۔ گرنے والا ہوں،
جی ہیں میں نہ گروں گا اور واقعی جو ہے مغارب یعنی اس معاملے اور میں موسیٰ جو کا ان کا ایک دفعہ اور انداز ہے انسلٹ کیا اس نے جی گرنی تھے ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، گرنی جی تھے ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، ارے دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر، یعنی جس کو یہ علامہ تو اس کو دیتے ہیں جس میں کوئی ظرف ہوتا ہے جی قدح ظرف خوار کا، ہوتا ہے جی 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 اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے دیتا تم یار، موسیٰ کو دے دیا تم نے. جی 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 صحیح کیا بات بات. ہے اچھا لوگ کیا لیکن اس کو غالب کو لوگ میرا خیال ہے پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں پاتے، اور آئی ڈونٹ نو کیا چکر ہے. For just $67, you can make as many videos. مذہبی طبقے میں جو ہے غالب اتنا مقبول نہیں ہے جتنا اقبال مقبول ہے، کیونکہ اقبال میں ہے نا بھی وہ منافقت ہے، اور غالب جو ہے منافقت عام طور پر نہیں کرتا. نہیں ویسے غالب کے غالب جو ہے نہیں ظاہر جی ہے غالب کمیونٹی کا آدمی تھا تو اس نے جی شعر تو ایسے کہے ہیں، مشکل لباس سے جی قوالی کے قدم سے جان، جی نافع زمین ہے نہ کہ نافع غزال ہے، یہ سب جی باتیں تو کی ہیں انہوں نے نا. تو ہم، وہ تو ظاہر ہے ان کا ظاہر ہے وہی ان کا یہی پروفیشن تھا، یہی پیشہ تھا، یہی ان کی لیونگ تھی، تو لیکن سمجھداری کی کوئی خیر بہرحال. تو اسی طرح لیکن اینگری لوزر صاحب بات اس ہو کو گئی. کہتے ہیں کلام جو مؤثر ہے لوگوں کے دلوں کو چھو جائے، یہ ہے کلام ہاں اور غالب کا. لیکن اس میں سختی نہیں ہے، وہ جو آپ نے عبدالحمید صاحب نے کہا نا کڑواہٹ، وہ کڑواہٹ نہیں ہے اس میں، یعنی کہ گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے، دور کی کہہ گئے وہ ہٹ گئے، لیکن وہ کہہ تو رہی ہے کعبے میں تو یہی تھے نا، تو اب آپ کو کیا تو پریشانی. اینگری لوزر صاحب غالب صاحب جو تھے وہ شاعر تھے نا، ایکٹیویزم نہیں کر رہے تھے وہ. اچھا اور یہاں ایک تو بات یہ ہے ایکٹیویزم کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں غور کرنی پڑے گی کہ غالب کا زمانہ جتنا اندھیرے والا زمانہ تھا، ظاہر بات ہے اگر غالب بھی 2022 میں ہوتے تو وہ شاید وہ اس انداز کی بات نہ کہتے بلکہ کچھ اور کہتے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا نہیں لگتا؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان، اب دیکھیں آپ نے اگر آپ کو ان کو غلام احمد پرویز کو پڑھا ہوگا، ظاہر بات ہے پرویز کا زمانہ بھی جیسا کچھ تھا. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی پرویز اگر وہ آج ہوتے تو وہ لگ بھگ وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے حدیثوں کا تو انکار کیا، لیکن وہ قرآن کی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں اس میں الجھ گئے، اس سے آگے نہیں جا سکے. جس زمانے میں بھی جو ہے پرویز کو پڑھتا تھا، مجھے واقعی بڑا جو ہے ان کی باتوں میں بڑی کشش نظر آتی تھی. جی ہاں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں الجھے ہوئے ہیں، پھنس گئے ہیں. جی لیکن میں بار بار آپ سے بات کہتا ہوں کہ یہ جو سارا جو شدت ہے اس قدر، اور یہ جو غنڈہ گردی اور دادا گیری جو آپ کہتے ہیں وہ ہے ہمارے اس میں، تو اس کی میں تو اس کے دو ہی پلر ہیں، وہ دو پلر جب تک تھوڑا سا ہلیں گے نہیں کچھ نہیں ہوگا. ایک تو جس پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کتاب کا، اور دوسرے وہ ہماری ہیرو ورشپ جو ہے. پاکستان میں تو اتنی ہیرو ورشپ اتنی زیادہ ہے کہ بھائی وہ تو عجیب مسئلہ ہے، وہاں تو آپ بات کر رہے تو مصیبت ہو جائے گا. جی یعنی آپ اشاروں کنایوں میں بھی بات نہیں کر سکتے پاکستان میں رہتے ہوئے، نہیں کر سکتے. نہ ارے توبہ تو لوگ بائیکاٹ کر دیں گے آپ کا بھائی. ہاں بالکل ایگزیکٹ. اور بلکہ وہ جاب آپ سے بھی جائیں گے، آپ فارغ ہو جائیں گے. اور اگر دکان آپ کی ہے تو کوئی آئے گا نہیں دکان میں کچھ. ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، بالکل صحیح بات. اب یہ سب یہ ڈسکریمنیشن تو اور میں تو یہ فیل کر رہا ہوں کہ ہندوستان بھی تھوڑا کچھ اگر پوری طرح نہیں لیکن وہ پاکستان بننے جا رہا ہے تھوڑا آہستہ آہستہ. وہ سب چیزیں آ بس رہی یہ ہیں. بڑے افسوس کا مقام ہے، کیا کیا جائے یار، مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. کرتے تھے کہ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے تو یہ، اور خیر اس کا فائدہ ہوا ہے. ابھی بھی دیکھیں آپ کہ یہ جو آپ کا یہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں زیادہ تر یہ سب کمپیوٹر پروگرام یہ وہ سب سارے تو انڈین ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہندوستان سے جو ابوالکلام آزاد جنہوں نے جو بنایا یونیورسٹی وغیرہ، بنایا نہیں جو وزیر تھے اس وقت جنہوں نے پروموٹ کیا ایجوکیشن کو، تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج. پاکستان تو کوئی کسی گنتی میں نہیں ہے. تو اس چیز کا افسوس کی بات ہے. اور ہم ہیں تو سب ایک ہی لوگ بھائی، اینڈ آف دا ڈے وی آر سیم پیپل. یہ تو ڈیوائیڈ ہمیں کیا گیا ہے نا.